خوش آمدید پروگرام تسیس توحید میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شاہبان آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، بطور مسیحی ہم سب اس دنیا کے لیے باعث برکت ہیں۔ دنیا میں بسنے والے تمام مذاہب، عقائد اور ادیان اپنے رب، اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے اپنے ایمان کے مطابق اور عقیدہ کے مطابق اس کی عبادت اور اس کی بندگی کرتے ہیں۔ بطور مسیحی ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی حمد، اپنی ستائش کے لیے بنایا ہے۔ ہم سے مراد خدا کی پرستش کرنا، اس کی عبادت کرنا اور اس سے دعا اور بندگی کرنا۔ جس طرح ہم بحیثیت انسان اپنی بات کو دوسرے انسان تک پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم بنی نوع انسان جب اپنی ضروریات، فکروں، بیماریوں اور پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں تو ہمارے پاس فقط ایک ہی ذریعہ بچتا ہے اور وہ ذریعہ دعا کا بچتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تثلیث اور دعا۔ قبل اس سے کہ ہم اپنے شو کا آغاز کریں، حسب عادت ہمارے قابل احترام گیسٹ جناب بردر سلیمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بردر سلیمان، ہم آپ کو اس شو میں ایک دفعہ پھر ویلکم کہتے ہیں، اور آغاز ہی میں جیسے آپ نے گفتگو سنی کہ آج ہم دعا کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ مختلف عقائد اور مختلف جو ادیان ہیں اس بارے میں بہت ساری رائے رکھتے ہیں، اور تقریباً جتنے بھی مذاہب یا عقائد اس دنیا میں اس وقت فی الوقت بسے ہوئے ہیں وہ تمام ایک بات کے اوپر کامل ایمان رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مصیبت میں، تکلیف میں یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے عقائد، اپنے ایمان کے مطابق وہ کیا کرتا ہے، اپنے رب سے، اپنے خدا سے، اپنے بھگوان سے یا جو بھی دیوی دیوتا یا جس کی وہ عبادت کرتا ہے ضرور اس سے وہ رجوع لے کے آتا ہے۔ قبل اس سے کہ ہم اپنے شو کا آغاز کریں، جو آج کی آیت مقدسہ ہے وہ ہے یسائی نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ، اس کا 43واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے، جس میں خدا کا کلام یوں مرقوم ہے: میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ آمین۔ برادر سلیمان، آپ کو ایک دفعہ پھر وارم ویلکم کہتے ہیں اس خوبصورت شو اور اس خوبصورت موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ موضوع بحیثیت مسیحی میرے لیے بڑا باعث فخر ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسیحیوں کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار یا سب سے بڑا جو ٹول ہے وہ دعا ہی ہے، اور جب کبھی بھی ہم مسیحی کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں پھنستے ہیں تو ہم دعا ہی کا سہارا لیتے ہیں۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اقتباس کریں، اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی، بہت بہت شکریہ پادری صاحب، اور آپ نے جو تعارف دیا اس میں آپ نے عملی پہلو بتایا دعا کا، کہ لوگ دعا کرتے ہیں مصیبت میں یا شفا کے لیے۔ میرے حساب سے الہیاتی طور پر دعا ایک اچھا موضوع ہے، کیونکہ تثلیث کے عقیدے کو عام طور پر الہیاتی طور پر الفاظ کے معنی بیان کر کے یا فلسفہ بیان کر کے سمجھایا جاتا ہے یا مثال کے طور پر دیا جاتا ہے، لیکن تثلیث کے اندر جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسیحی جو تثلیث میں مانتے ہیں وہ ان کی عملی زندگی کا حصہ ہے۔ دعائیہ اور اجتماعی طور پر جو ہماری عبادتی زندگی ہے چرچ کے اندر بھی اور ہماری انفرادی زندگی کے اندر بھی تثلیث کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ تو آج کا جو یہ موضوع ہے وہ یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ دعا کیسے کی جاتی ہے ایک خدا سے جو ثالوث ہے، یا تثلیث کے عقیدے کو مانتے ہوئے مسیحی لوگ دعا کیسے کرتے ہیں، اور پھر وہ دعا جو ہے وہ جو محض توحید ہے اس سے کس طرح فرق ہوتی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ تو ایک بنیادی ٹاپک ہے جس پہ اکثر گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ بالکل بھی نہیں ہوتی، لیکن تثلیث کے ساتھ دعا کا جو تعلق ہے میرے خیال سے اس کو زیادہ ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا برادر سلیمان، ابھی آپ نے ذکر کیا واحد خدا کا، ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ کیا مسیحی دعا شرک ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس میں باپ، بیٹا، روح القدس کی شمولیت کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ہمیں اس سوال کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ہم مسیحیوں کو، بطور پاکستانی مسیحی خاص کر، اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہمارے مسیحی بہن بھائی بستے ہیں، انہیں یہ سوال کا اکثر ہی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کیا آپ تین خداؤں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہم اسے آمین کہتے ہیں۔ اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آج تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں کتاب مقدس کی الہام سے اور ان کے ریفرنسز سے، کہ کیا واقعی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ کیا مسیحی دعا شرک ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مسیحی دعا شرک نہیں ہے۔ شرک جو ہے وہ شریک کرنے کی بات ہے، کہ آپ خدا کے ساتھ، یعنی جو ایک خدا واحد ہے جس کو سارے مذاہب مانتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اور پھر آپ یہ دعویٰ کریں کہ یہ جو دوسری چیز ہے یا یہ جو دوسری ذات ہے یہ بھی دعاؤں کا جواب دے سکتی ہے، اسے شرک کہتے ہیں۔ تو مسیحی لوگ شرک نہیں کرتے، ایون وہ بھی جو تثلیث میں نہیں بھی مانتے، جو خداوند یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے محض، یہ شرک میں نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم خدا کے ساتھ مسیح
سے دعا کرتے ہیں یا خدا کے ساتھ ہم روح القدس سے دعا کرتے ہیں، بلکہ خدا ہی ہے جو باپ بیٹا اور روح القدس ہے، وہ ایک ہی خدا ہے۔ ہم ایک ہی خدا سے دعا کرتے ہیں، ہم ان کو الگ الگ ضرور پکارتے ہیں، باپ بیٹا روح القدس کو۔ کبھی کبھی دعا کے اندر ہم براہ راست یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں، کبھی کبھی روح القدس سے دعا کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تین خداؤں سے مخاطب ہیں یا ایک وقت میں ایک خدا سے مخاطب ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تثلیث کے اندر تین اقانیم ہیں اور ہم تینوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ہم مخاطب نہیں بھی کرتے تینوں کو، لیکن مسیحی جو دعا ہے اس کا اسلوب یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک سلسلے کو، ایک سیکوینس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم خدا باپ سے دعا کرتے ہیں بیٹے کے نام سے، اور روح القدس جو ہے وہ ہمیں توفیق اور ہمیں وہ ہدایت بخشتا ہے کہ کس طرح دعا کی جائے۔ تو یہ اس کا مختصر جواب ہے کہ مسیحی دعا جو ہے وہ شرک نہیں ہے، لیکن اب اس کے الٹ بھی نہیں ہے، یعنی کہ الٹ اس کا یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مسیح یا روح القدس جو ہیں وہ باپ سے کمتر ہیں درجے میں یا الوہیت میں۔ یہ وہ بدعت ہے جسے پرانے وقتوں میں ایرینزم کہا جاتا تھا۔ آج موجودہ دور میں جیہو وٹنس یا دیگر ایسے مسیحی فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح اور روح القدس دونوں وہ مخلوق ہیں، یعنی وہ خدا کی خلق کردہ چیزوں میں شامل ہیں۔ تو بے شک اگر آپ ان کے وسیلے سے بھی دعا کرتے ہیں، وہ خالق نہیں ہے، وہ الوہیت نہیں رکھتے اپنے اندر، وہ صرف خدا کی مخلوق ہے۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے ایک طرف، دوسری طرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسیح جو ہے اس کا درجہ کمتر ہے یا روح القدس کا درجہ جو ہے وہ کمتر ہے۔ یہ تثلیث کے اندر ان کے مختلف رولز ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہرگز کہ ایک طرف ہم تینوں کو تین خداؤں کی طرح لیتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہ ہم ان کو درجہ بندی میں لیتے ہیں کہ ایک سب سے بڑا ہے باپ اور پھر باقی اس سے کمتر ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ شرک تو یہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایرینزم بھی نہیں ہے، اور ان دونوں چیزوں کو رد کرنا جو ہے نا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے وہ واضح ہو سکے، کیونکہ تثلیث کے بنا جو مسیحی زندگی ہے یا بائبل مقدس کا جو اصل تصور ہے وہ تقریباً مان پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ بحث بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، جیسے آپ نے یہوہ وٹنس کا ذکر کیا اور مختلف جیسے اس طرح کے جو ادیان ہیں جس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ غالباً یہ تثلیث کا ایسا نہیں ہے، شاید کو خدا کی خود سے خلق کردہ ایک مخلوق ہے۔ تو میں چاہوں گا اس بات کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو استثنا کی کتاب کے اندر خدا نے موسیٰ سے کلام فرمایا ہے، استثنا 6 باب اس کی 4 آیت کے اندر کہ سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ جی، اور یہ بنیادی بات ہے کہ اس کو بار بار اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب مسیح نے یہ کہا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ خداوند ایک خدا ہے اور پھر ہم نے اسے اپنی تمام تر ہستی کے ساتھ اس کی پرستش کرنی ہے۔ تو سب سے بڑا حکم مسیحیت میں یہی ہے، مسیح کے اپنے الفاظ ہیں کہ سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ ہم خدا کو ایک مان کر اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی پرستش کریں۔ لیکن بائبل مقدس میں صرف یہ نہیں لکھا کہ خداوند تمہارا خدا ایک خدا ہے، بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے، مثال کے طور پر یوحنا 10واں باب اس کی 30ویں آیت، جہاں مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں، اور اس طرح کی اور بھی آیتیں۔ تو ایک کا بھی جو لفظ ہے بائبل مقدس میں، خاص طور پر خدا کی ذات کے ساتھ اس کا عدد سے تعلق نہیں ہے، اور یہ صرف مسیحی الہیات میں نہیں ہے، یہ ہر مذہب کی الہیات میں یہ ہے کہ جب آپ خدا کو ایک کہتے ہیں نا، اس کا مطلب وہ عدد والا ایک نہیں ہے جس کے بعد 2 آتا ہے، جس کے بعد 3 آتا ہے، نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور واحد بھی جب ہم کہتے ہیں تو اس میں بھی یہ مطلب نہیں کہ گنتی والا واحد، اس میں یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر یکتا اور یگانہ ہے، یعنی کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، بے مثال ہے وہ۔ نہ خدا مطلب نہ آسمانی دنیا میں کوئی ایسا ہے، نہ زمین کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم اس کی مشابہت کریں یا اس کی مثال دیں۔ تو ایک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس کے اندر لفظ والا ایک نہیں ہے، تو اس سے تثلیث کی نفی نہیں ہوتی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں احد یا واحد کا لفظ آیا ہے تو اس سے تثلیث کی نفی نہیں ہوتی، یعنی کہ خدا کی ذات کے اندر کثرت جو ہے اس کی نفی نہیں ہوتی، اس میں صرف اس بات کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ بلکہ تثلیث جو ہے، تو تثلیث ہی تو وہ عقیدہ ہے جو دنیا کے تمام تر ادیان میں جو خدا کے عقائد ہیں ان سے مختلف ہے بالکل۔ ایک خدا کو تو بہت سارے مذاہب مانتے ہیں نا، تثلیث تو بالکل ہی سب سے مختلف ہے۔ خدائے ثالوث جیسا کوئی نہیں ہے،
تو حقیقت پہ تو یہ آیت تثلیث پہ زیادہ فٹ بیٹھتی ہے، اور پالوس رسول اس کو اپلائی بھی کرتا ہے مسیح کی ذات پر، کہ یہاں لکھا ہے نا کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو وہ پہلا کرنتھیوں 8ویں باب کی 6 آیت میں کہتا ہے کہ ایک ہی خدا یعنی باپ، اور ایک ہی خداوند یعنی مسیح۔ تو وہ بائبل مقدس کے اندر ہی اسی آیت کو تثلیثی پہرائے سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ بات کی کوئی اختراع یا بات کی کوئی انٹرپریٹیشن یا بات کی ایجاد نہیں ہے کوئی جو کاؤنسلز نے کی تھی، بلکہ بائبل مقدس کے اپنے اندر اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے وہی آیات کو جہاں پر خدا کی وحدانیت کی بات ہے یا ایک ہونے کی بات ہے، ان کو مسیح کی نسبت سے جوڑا ہے انہوں نے۔ تو جب مسیحی لوگ جو ہیں ہم مسیح کی پرستش کرتے ہیں تو ہم اس وحدانیت کا انکار نہیں کرتے، پھر وہی بات ہے کہ وہ شرک نہیں ہے، ہم خدا کی ذات کے اندر کثرت کی بات کرتے ہیں، اور یہ چیز وہی بات ہے کہ یہ بنیادی ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ بالکل بالکل، یہ باتیں ہماری ایمان کی اکائی ہے۔ اچھا، ایک چیز جس کے بارے میں اکثر لوگ بھی ذکر کرتے ہیں، اور بہت سارے مسیحی جو علماء ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ بحث و تکرار کرتے ہیں، کہ جناب مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریوں کو دعا کرنا سکھایا، جب انہوں نے ان سے عرض کی کہ ہمیں اے باپ، اے استاد، اے ربی، ہمیں دعا کرنا سکھا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ اس کے 6 باب، اور لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ اس کے 11ویں باب کے اندر یہاں 2 جگہ دعائے ربانی درج کی گئی ہے، جی جو جناب مسیح کے اپنے منہ مبارکہ کے جو کلمات تھے، جو انہوں نے اپنے حواریوں کو سکھائی کہ آپ نے کس طرح دعا کرنی ہے۔ تو اس میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جو آغاز ہی میں ہم دیکھتے ہیں دعائے ربانی کے اندر، کہ جہاں پر جناب مسیح نے خود اپنے منہ مبارکہ سے فرمایا کہ اے ہمارے باپ۔ تو کیا یہ لازم ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکاریں، یا اس کی جو وحدانیت ہے، اس کی جو اس کی الوہیت ہے، اس کو کیوں خدا یسوع مسیح نے یہ لازم قرار دیا کہ آپ جب بھی دعا کریں تو اے ہمارے باپ سے کر کے اس کا آغاز کریں؟ اس کا ایک سیاق و سباق ہے، یعنی مسیح جب یہ بات کرتا ہے اس سے پہلے لکھا ہے کہ شاگرد اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، اور پھر وہاں پر اس بات کو براہ راست نہیں لیکن بالواسطہ یہ بتایا گیا کہ مسیح جو تھا اپنے زمانے کے لوگوں سے فرق طریقے سے دعا کرتا تھا، تو لوگوں کو فرق لگتا تھا، تو انہوں نے اس سے پوچھا۔ اور مسیح کے حوالے سے عام طور پر ہم نمبر 1 جو ہم کہتے ہیں کہ مسیح وہ ہے جس نے صلیب پر جان دی، پھر ہم بات کرتے ہیں مسیح کی بطور کہ وہ اس کی ایک خدمت تھی بطور ایک نبی کے یا بطور ایک استاد کے، لیکن مسیح کی جو ذات ہے، جو اس کی زندگی ہے پوری، اگر آپ اس کے روزمرہ کی زندگی دیکھتے ہیں نا، تو اس میں صرف 2 چیزیں، ایک دعا ہے اور ایک شفا ہے، 2 چیزیں۔ تو مسیح کی زندگی دعا سے بھری ہوئی تھی، وہ عبادت خانے بھی جاتا تھا، جو اجتماعی دعا یہودیوں کی وہ بھی کرتا تھا، اور پھر انفرادی دعا تو اس کی مثالی ہے، یعنی کہ آپ کو بائبل میں وہ شخصیت ملتی ہے، وہ جناب مسیح ہے کہ جو دعا کے اندر بہت وقت گزارتے ہیں، بلکہ وہ بھیڑ سے الگ ہو کے تنہائی میں دعا کرنے کا قائل ہیں، اچھے برے وقتوں دونوں میں۔ اب شاگرد کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی فرق قسم کی دعا کر رہا ہے شخص، تو اب ان سے پوچھا جائے کہ ہمیں بھی دعا کرنا سکھائیں۔ تو وہاں پر وہ مسیح 2 باتیں کرتا ہے، پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے زمانے کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کی طرح دعا نہ کرو، یعنی کہ دعا کے اندر آپ دعا کو طول نہ دیں، لمبی لمبی دعائیں نہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ آپ خدا کو آپ بتائیں نہیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا جو ہے نمبر 1 وہ پہلے سے جانتا ہے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کہے بغیر وہ دیتا ہے۔ اور مسیح نے بہت ساری تمثیلیں یا بہت ساری کہانیاں سنائی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے کہ قاضی کی ایک مثال دی ہے کہ ایک عورت قاضی کے پاس جاتی ہے، اس کو بار بار بولتی رہتی ہے، یا ایک شخص اپنے دوست کا یا اپنے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے۔ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ اس طرح دعا کرنی ہے، مسیح کا بالکل الٹ مطلب تھا، عام انسانوں کو اس طرح کرنا پڑتا ہے کام نکلوانے کے لیے، خدا کو ایسے نہیں کرنا پڑتا۔ خدا سے آپ براہ راست اس طرح دعا کریں جیسا ایک بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے اپنی ماں سے کرتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ جتنے بھی سخت ہوں، لیکن اس کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ میری بات سنی جائے گی اور میں گھبراؤں گا نہیں۔ تو جب خدا کو باپ کہنے کی بات آتی ہے نا، تو اس میں پھر وہی بات ہے کہ یہ بھی کوئی شرک کی بات نہیں ہے، یا خدا سے ہم کوئی انسانی رشتے کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح جسمانی باپ ہوتے ہیں۔ خدا کو باپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نمبر 1 بغیر خوف کے اس تک جاتے ہیں، دوسری بات یہ کہ آپ اعتماد کے ساتھ جاتے ہیں کہ میری دعا سنی جائے گی، اور پھر یہ کہ آپ براہ راست یعنی بغیر کسی درمیانی کے، بغیر کسی فرشتے کے، یا بغیر کسی بزرگ کے، بغیر کسی پیر کے، بغیر کسی پادری کے، آپ براہ راست خدا سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے باپ۔ اب اس میں جو مسیحیوں کے لیے سیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے باپ یہ لفظ آیا ہے، تو اس میں انفرادیت نہیں ہے۔ پوری بائبل مقدس میں کہیں پہ بھی مسیح کے علاوہ کسی نے خدا کو میرا باپ نہیں کہا،
تو یہ ہمیشہ ہمارا باپ ہے، یعنی تمام ایمانداروں کا باپ ہے. لیکن آج ہماری دعاؤں کے اندر جو ہے نا، ہم اس کو ایک پرسنل ایک آپ سمجھ لیں کہ واحد کے صیغے کے ساتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے باپ. انگریزی میں کچھ لوگ ڈیڈی، فادر کی جگہ ڈیڈی بھی کہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط بات ہے، لیکن یہ ایک اجتماعی ایمان ہے ہمارا کہ خدا ہمارا باپ ہے. مسیحی دعا کے اندر انفرادی بات یہ ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے مقصد یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے. ہاں، اب اس رشتے کے اندر ہم یہ نہ بھول جائیں کہ وہ خدا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا ایک خالق اور مخلوق کا بھی رشتہ ہے. تو وہ مسیحیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ جناب مسیح کی جو زندگی تھی وہ دو چیزوں کے اوپر منحصر تھی، دعا اور شفا کے اوپر. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یسوع خود خدا ہے، اگر وہ خدا کے مساوی ہے، تو کیا خدا کو دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ وقتاً فوقتاً اچھے برے ہر حالات کے اندر، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جناب مسیح نے بھیڑ کو رخصت کر کے اور پوری رات کیا کی ہے، گتسمنی باغ میں کیا کی ہے، انہوں نے دعا کی ہے. تو یہ جو دعا کا ایک جو مورل تھا، جو ایک سائن تھا، کیا جناب مسیح اپنے حواریوں کو، اپنے شاگردوں کو اس چیز کا سکھانا چاہتے تھے کہ دعا کا جو پہلو ہے وہ آپ کی زندگی میں کتنا اہمیت کا حامل ہونا چاہیے؟ جی، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں مسیح خدا ہے، دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا سے دعا بھی کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، بلکہ وہ اس کی زندگی کا ایک نمایاں حصہ ہے. نمایاں حصہ. اور اناجیل میں بار بار آیا، یعنی کہ اس کے خدمت کے آغاز سے لے کر اس کی صلیبی موت تک وہ دعا ہی کر رہا ہے، اور باپ سے یا کبھی کبھی خدا سے مخاطب ہو کر. اب اس کے اندر کیا یہ تضاد ہے؟ تضاد نہیں ہے. دیکھیں، اس سوال کا پہلا یا جو سرسری جواب ہے وہ یہ ہے کہ تثلیث کے اندر ہم اس میں فرق کرتے ہیں. یعنی مسیح کے اندر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ کامل خدا ہے، لیکن وہ کامل انسان بھی ہے جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا. تو جب وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا ہے تو وہ ویسے ہی رہا ہے جیسے انسان ہوتے ہیں. اب مسیح نے جنم لیا یہودی قوم کے اندر، تو یہودی قوم کی زندگی کے اندر اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی دعا ایک اہم اس کا جز ہے. تو مسیح اپنی جو انسانیت ہے اس کے اندر ایک بطور انسان وہ اپنے مذہبی فریضے بھی انجام دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرتا ہے خدا کے ساتھ کنیکٹ رہ کر یا دعا کر کے. یہ اس کا ایک بنیادی وہ ہے. یعنی کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مسیح باپ سے دعا کر رہا ہے تو وہ بطور خدا نہیں کر رہا دعا، وہ بطور انسان دعا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ اس دنیا میں تھا. تو یہ اس کا ایک بنیادی ہے. جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی کہ جو سوال کر رہا ہے ہم سے یہ والا، وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا کہ ہم اپنی الہیات کے اندر ان چیزوں کو فرق کیسے کرتے ہیں. یعنی کہ ہم معذرت کے ساتھ ہم بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا ہے تو دوسری طرف اسے دعا بھی کروا دعا بھی کر رہا وہ. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھا بھی ہے سب کچھ ہم نے ہی ہے. ٹھیک ہے، جو انجیلوں میں لکھا ہے یہ ہم نے ہی رد و بدل کر کے کیا. تو ہم بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو مسیح کی ذات ہے اس کے اندر جو الہی ذات اور پھر انسانی ذات، اس کو ہم فرق اس طرح نہیں کرتے کہ آپ جیسے دو چیزوں کو الگ کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھتے ہیں انجیل پڑھتے وقت کہ مسیح جو ہے وہ جب اس دنیا میں ہے تو وہ ایک کامل انسان بھی ہے. تو بطور انسان جو کام ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، اور مذہب اور روحانیت جو ہے وہ انسانوں کا ہی کام. لیکن یہ پہلا درجہ ہے. اس سے غلط فہمی یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے وہ بطور انسان دعا کر رہا ہے، تو اب کیا وہ ایکٹنگ کر رہا ہے یا وہ صرف ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا لہو بھی ٹپک رہا ہے دعا کے اندر، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر کوئی عام دعا ہے یا صرف نمونے کے طور پر ہمیں سکھانے کے لیے کر رہا ہے. اس کو اب سمجھنے کی ہمیں یہ ضرورت ہے کہ یہاں پر ہماری دعا کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ بدلتی ہے. یعنی کہ مسیح اگر خدا ہے اور اسے بھی اتنی زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، تو اب دعا کے معنی کیا ہے؟ ہمارے لیے دعا کے معنی یہ ہے کہ خدا سے کچھ مانگنا نہیں. اگر یہ صرف یہی ہوتا تو پھر مسیح کو دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، دعا کیا ہے کہ گڑ گڑا کے خدا ہم سے دور ہے تو اس کو بلانا. اگر یہ ہے تو پھر بھی مسیح سے تو خدا دور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ خدا سے کچھ طلب کرنا، کچھ مانگنا، اب یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مسیح اگر دعا کرتا ہے، اگر خدا کہنے مطلب اگر ہم اس کو ہم سادے الفاظ میں کہیں کہ اگر جو خدا خود ہے اگر وہ دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے معنی کچھ اور ہے. اور وہ معنی یہ ہے کہ تثلیث کے جو تینوں اقانیم ہیں
وہ ایک دوسرے پر منحصر ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے تنہا اور اکیلے ہو کر یا ایک دوسرے سے بغاوت کر کے کام نہیں کرتے، وہ ایک رشتے میں موجود ہے۔ تو مسیح اور مسیح جب اپنے الہی روپ میں ہے یا چاہے انسانی روپ میں ہے، وہ باپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ انسانوں کو بھی یہ سکھا رہا ہے کہ آپ بھی خدا کے ساتھ اپنا ایک رابطہ رکھیں۔ تو دعا جو ہے بنیادی طور پر خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کی بات ہے۔ اب یہ جو ہم نے چیز بنا دیا نا کہ توبہ، خدا سے کچھ مانگنا، شفا یا خدا سے دوری کے باعث دعا کرنا، یہ ثانوی باتیں، بنیادی بات یہ ہے کہ خدا سے آپ کا ایک تعلق ہے، اور وہی چیز آپ کو زندہ رکھتی ہے، نہ کہ آپ کی سانس، نہ کہ آپ کی خوراک، نہ آپ کے وسائل، اس بات کے کہ خدا آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ تو اس چیز کا اظہار ہے دعا کہ میں خدا کے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ تو بیٹا باپ کے بغیر کچھ نہیں ہے، باپ رول القدس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہ تثلیث میں ان کی آپسی ایک شراکت رفاقت ہے، اور اس کا اظہار ہم لوگ بھی کرتے ہیں بطور مخلوق، کہ ہم بطور مخلوق اپنے خالق کے، اپنے باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو دعا اس چیز کا اظہار ہے۔ اس لیے مسیح دعا کرتا تھا، اس لیے نہیں کرتا تھا کہ وہ جس طرح ہم عام طور پر انسان دعا کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے اسی تعلق کو ثابت کر رہا ہے، بلکہ اس سے تثلیث کی جو اتحاد ہے وہ ثابت ہوتا ہے، وہ دنیا میں آ کے بھی ٹوٹتا نہیں ہے، کہ مسیح جو ہے وہ پھر تنہائی طلب کرتا ہے کہ میں دعا میں حالانکہ خدا ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، بھیڑ میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایک تنہائی میں کہ جہاں ہم براہ راست اس کے ساتھ اپنے اتحاد کو ظاہر کریں، تو اس نے بھی ہمیں یہ سکھایا۔ تو تثلیث کے اندر باپ بیٹا رول کو اس کی آپس کی کنیکشن، اور پھر ایمانداروں کی بطور خالق، بطور مخلوق کی اپنے خالق کے ساتھ کنیکشن، یہ ہے دعا۔ مسیح کی دعا میں یہی ہے، اس کے اندر یہ بھی بات، یہ کوئی تضاد نہیں ہے کہ وہ خدا ہو کے خود کیوں دعا کرتا۔ اچھا، اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے کہ جو بھی آپ نے کی کہ جناب مسیح خود دعا کر رہے ہیں، یہاں پر ایک تصور نظر آ رہا ہے جناب مسیح کی شخصیت کے اندر کہ وہ نہ صرف خود باپ کے ساتھ منسلک رہ رہے ہیں، بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے جو ان کے شاگرد ہیں انہیں بھی تیار کر رہے ہیں کہ دیکھو میں جاؤں گا، لیکن میرے بعد آپ نے خدا سے جڑنے کے لیے، خدا سے وابستگی کے لیے میں آپ کو ایک ہتھیار دے کر جا رہا ہوں، دعا۔ ہو سکتا ہے یہ ہتھیار جو تھا اسی طریقے سے جو آگے شاگردوں نے آگے پھر جو ہم ان کی خدمت دیکھتے ہیں، تو جگہ جگہ اعمال کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی رسول تھے جب انہوں نے خدمت کی، جن میں پولس رسول بھی آگے، وہ جہاں پر بھی آتے تھے وہ سب سے پہلے دعا کرتے تھے، اور اختتام میں بھی وہ دعا کا لازمی وہاں پر انتظام کرتے تھے تاکہ دعا کریں، اور دعا کے ساتھ کیا کریں، سب کو وہاں سے رخصت کریں۔ جی، یہاں پر ایک چیز، ایک سوال اکثر لوگ اٹھاتے ہیں کہ جناب مسیح کے نام سے کیوں دعا کی جائے، جو آغاز میں ہم نے بات کی کہ شاید یہ کہیں شرک تو نہیں ہے کہ اگر جو مسیحی ہیں وہ اس چیز کا اعلانیہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ دعا میں آمین کہتے ہیں تو وہ جناب مسیح کے نام سے کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا فلسفہ، ایک بڑا سوال ہے جو اکثر لوگ اس کو اوپر اٹھاتے ہیں کہ جناب مسیح کے نام سے کیوں دعا کی جائے یا کیوں دعا مانگی جائے۔ ہاں، یہ اگر آپ سوال نہیں بھی کرتے ہیں تو میں اسی پہ بات کرتا، کیونکہ آپ نے جو ایک بات کی نا کہ وہ اپنے شاگردوں کو ایک ہتھیار دے کے گیا، لیکن فرق ہے نا، مسیح نے دعا کی اور پھر اس نے شاگردوں کو سکھائی، لیکن شاگردوں نے یا مسیح نے خود بھی ان کو یہ سکھایا کہ دعا کا جواب تب آئے گا جب تم میرے نام سے مانگو گے۔ جب مسیح کے جو یوحنا کی انجیل ہے اس کے اندر جو مسیح کے الوداعی جو وہ ہیں تقاریر ہیں، جو خطبات ہیں، 14واں باب، 15واں باب، 16واں باب، جہاں وہ تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، میں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ میں جو ہوں انگور کی ڈال ہوں اور تم جو ہو میری شاخیں ہو، یا تم اگر مجھ میں پیوستہ رہو گے تو تم پھل لاؤ گے۔ اور پھر 16ویں باب میں وہ اس کے اختتام میں، یوحنا کی انجیل 16واں باب اس کی 23ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ان کو، اور کہتا ہے کہ جو اس دن جو کچھ تم مانگو گے تمہیں ملے گا اگر تم میرے نام سے مانگو گے۔ تو مسیح کا نام لینا اب ضروری ہو گیا۔ اب یہ فرق آ گیا، یعنی کہ جو پرانے عہد نامے میں دعائیں ہو رہی تھیں، یہودی قوم کے اندر جو دعائیں ہو رہی تھیں، پھر مسیح نے ایک دعا سکھائی، اے ہمارے باپ۔ مسیح جو خود دعائیں کرتا تھا براہ راست باپ سے، اب یہ اس میں ایک فرق آ گیا کہ جب اس کے شاگرد اور آج تک جو ایماندار دعا کرتے ہیں اس میں ہمیں مسیح کا نام لینا ضروری ہے، کہ مسیح کے نام سے یعنی مسیح کے اختیار سے، جو اختیار اسے خدا باپ نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو دیا ہوا اختیار ہے نا، دیے ہوئے اختیار سے اگر وہ کر بھی رہا ہے تو اس سے اس کی الوہیت ثابت نہیں ہوتی یا تثلیث ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بھی غلط تصور ہے، کیونکہ
دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے تو دیا جا رہا ہے، بلکہ اسی تثلیثی اتحاد کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو باپ بیٹا رول قدس ہیں، یا باپ اور بیٹا جو ہیں وہ منفرد یا انفرادی طور پر کام نہیں کرتے، مل کر کام کرتے ہیں. تو باپ سے ملتا ہے، اور جو باپ سے آپ کو ملتا ہے وہ آپ ہی کا ہوتا ہے شروع سے. جس طرح وراثت ہوتی ہے، جب سے آپ پیدا ہوتے ہیں جب سے آپ کی ہوتی ہے وہ، لیکن ایک دن وہ آپ کو ملتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے آپ کے پاس نہیں تھی. تو وہ خدا نے اسے اختیار دیا آسمان پر بھی اور زمین پر بھی، اور مسیح نے پھر یہ اختیار اپنی کلیسیا کو، اپنے شاگردوں کو دیا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کے نام سے مانگے. ٹھیک ہے، تو پھر آگے جا کر یہ بھی اب اس کے بھی دو پہلو ہیں. پہلا پہلو اس کا یہی، اب میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ شروع میں بات یہ ہے کہ آپ مسیح جو ہے وہ دعا کیوں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اس کی زمینی دعا تھی. ٹھیک ہے، ایک اس کی جو روحانی یا الوہیت کے اندر خدا کے ساتھ تعلق ہے ازل سے ابد تک. لیکن کلام مقدس ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ سردار کاہن ہے یا نہیں آسمان میں. یوحنا کی انجیل میں بھی یہ لکھا ہے، اور عبرانیوں کے خط میں بھی یہ لکھا ہے، عبرانیوں 4 باب اس کی 14 اور 16 آیت، کہ ہمارا ایک سردار کاہن وہاں موجود ہے. تو وہ ہمارے لیے وہاں شفاعت کر رہا ہے، اور شفاعت بھی دعا ہی ہے. تو وہ اپنے الہی منصب کے اوپر بھی ہمارے لیے براجمان ہے. تو جس طرح ہم مسیحی ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ اوپر ہمارے لیے دعا کرتا ہے اپنے باپ سے. تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. تو تثلیث کے اندر تو اس کو اور ایک وسعت یا اور ایک خوبصورتی ملتی ہے، بجائے اس کے کہ اس سے کنفیوژن پیدا ہو. تو تثلیث کے اندر ہمیں ایک ایک شخص کا، خدا کا اور انسان کا، کلیسیا کا، پاک روح کا، خادمین کا، سب کا آپ کو کردار الگ الگ نظر آتا ہے، لیکن یہ مل کر کام کرتا ہے تاکہ دعا کے ذریعے جو خدا کے منصوبے ہیں وہ پورے ہو سکیں. بہت شکریہ برادر سلیمان، آپ کی آمد کا، آپ کی قیمتی وقت کا، آپ کی قیمتی ارار کا. ناظرین، آج ہم نے دعا کے اوپر کوشش کی کہ بغیر خاص بائبل مقدس کے الہام سے اس موضوع کے اوپر بات کی جائے. گو کہ یہ موضوع، یہ عنوان جو ہے بہت وسیع ہے، اور اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. یاد رکھیے، دعا میرے لیے، آپ کے لیے بہت افادیت کا باعث بنتی ہے، اور یہ افادیت ہماری نسل نسل منتقل ہوتی ہے. سو ناظرین، اس پروگرام کو اسی طرح دیکھتے رہیں، اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کرتے رہیں. خدا آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل.